الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وقال الله سبحانه وتعالى: ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وقال الله سبحانه وتعالى: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم دوستو، عزیزو، قرآن کریم کی آیات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں قیامت کے دن کا، میدان محشر کا، پل صراط کا، قبر کا تذکرہ آیا ہے، اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، تاریکی ہوگی۔ اس اندھیرے میں اور اس تاریکی میں مومن آدمی اپنے ایمان اور اعمال کے نور سے، روشنی سے رہنمائی حاصل کرے گا۔ اندھیرا ہو اس کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ اندھیرا ہو تو بڑی روشنی کی ضرورت ہے۔ اور دنیا کے اندھیرے تو کچھ بھی نہیں، جو قیامت کا اندھیرا ہوگا، جو قبر کا اندھیرا ہوگا، جو محشر کا اندھیرا ہوگا، خود اندازہ لگائیں کہ جب قبر میں انسان کو رکھا جاتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی چھوٹا سا سوراخ بھی باقی نہ رہے، مکمل پیک کیا جاتا ہے قبر کو، کہیں سے کوئی چھوٹا سا سوراخ نہ ہو، ہر طرف سے قبر کو بند کیا جاتا ہے۔ اب خود اندازہ لگائیے
جہاں دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے منو مٹی پڑی ہوئی ہو تو اس تاریکی کا اور اس اندھیرے کا کیا حال ہوگا۔ یہ قبر کی تاریکی ہے۔ پھر پل صراط کی تاریکی، میدان محشر کی تاریکی، ان تمام تاریکیوں اور اندھیروں میں جو چیز کام آئے گی وہ ہے میرے اور آپ کے ایمان اور اعمال کی روشنی، ایمان اور اعمال کا نور۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان اور اعمال کا کامل نور عطا فرمائے۔ ایمان کا تو نور ہے، ہر مومن کو ملے گا، اور جو اعمال کا نور ہوگا وہ مومنین کے اعمال کے برابر ملے گا۔ جس کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے، زیادہ ہوں گے، اللہ اس کو اعمال کا نور بھی اسی حساب سے عالی شان عطا فرمائے۔ احادیث مبارکہ میں اس نور کی کمی بیشی کا تذکرہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے بعض ایمان والوں کو اللہ تعالی نور عطا فرمائیں گے پہاڑوں کے برابر۔ ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا بلب ہوتا ہے، بہت زیادہ واٹ کا ہو تو وہ کتنی روشنی دیتا ہے، اور جس مومن کو اللہ پہاڑوں جیسا نور عطا فرما دے اس کے تو مزے ہی مزے۔ بعض ایمان والوں کا نور اس سے بھی اعلیٰ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے مدینہ منورہ سے لے کر عدن تک، صنعاء تک، صنعاء یمن کا علاقہ ہے، مدینہ منورہ سعودی عرب کا شہر ہے، یہ الگ ملک ہے، یمن الگ ملک ہے۔ مدینہ سے لے کر صنعاء تک ہزاروں کلومیٹر، تو فرمایا بعض ایمان والوں کو اتنے کلومیٹر تک نور ملے گا، یعنی ان کا نور اتنا ہوگا کہ اتنے ہزاروں کلومیٹر تک وہ رہنمائی کرے۔ بعض ایمان والوں کو نور ملے گا کھجور کے تنے کے برابر، بعض ایمان والوں کو نور ملے گا انسان کے قد کے برابر، بعض ایمان والوں کو نور ملے گا جو سب سے ہلکا اور کم نور ہوگا، وہ یہ ہے کہ اس کے انگوٹھے پر نور ہوگا جو صرف اتنا کام کرے گا جہاں قدم ہے، بس پاؤں والی جگہ جہاں رکھتی ہیں، ایک قدم اٹھایا دوسرا قدم اٹھایا، بس اتنا نور اس کو ملے گا۔ یہ نور اعمال کے مطابق ملے گا، اور اسی نور کی روشنی میں مومن اپنا عالم آخرت کا سفر کرے گا۔ قبر میں جب پہنچیں گے تو یہی ایمان اور اعمال کا نور کام آئے گا۔ جہاں دنیا کی ساری روشنیوں کے راستے محدود ہو گئے، بند ہو گئے، تو قبر میں میرے اور آپ کے اعمال کا نور کام کرے گا۔ وہ کس چیز کا نور ہوگا؟ وہ نماز کا نور ہوگا۔ وہ کس چیز کا نور ہوگا؟ وہ قرآن کی تلاوت کا نور ہوگا، وہ وضو کا نور ہوگا۔ وضو نور ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے حوض کوثر پر، اور میں سمجھوں گا، پہچانوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں،
اور میں حوض کوثر کا جام ان کو پلانے والا ہوں گا، یعنی پلانے کا ارادہ کروں گا، تو مجھے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کو آپ حوض کوثر کا پانی نہ پلائیں۔ میں پوچھوں گا کہ کیوں؟ تو مجھے جواب دیا جائے گا آپ کو نہیں خبر ما احدثوا بعدک، کہ آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے کون کون سی بدعتیں، کون کون سی بدعات ایجاد کی۔ تو سنت کے مطابق زندگی گزارنے پر نور ملے گا، اور بدعات، رسومات، رواجات جو کہ شریعت کے خلاف ہیں، ان کی وجہ سے ایمان والا بندہ بھی حوض کوثر کے پانی سے محروم ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ وہاں تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک انبیاء بھی آئیں گے، امتی بھی آئیں گے، تمام انسان آئیں گے، تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے ایمان والوں کی ایک نشانی ہوگی، میں اس سے ان کو پہچانوں گا۔ وہ نشانی کیا ہوگی؟ کہ ان کے وضو کے اعضاء میں ایک نور ہوگا، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کے نماز کی وجہ سے ان کے چہرے پر ایک نور ہوگا، ان کی پیشانی پر نور، ان کے چہروں پر نور، ان کے ہاتھوں پر نور، ان کے پاؤں پر نور۔ وہ اعضاء جن کو مومن بندہ، نمازی بندہ وضو میں دھوتا ہے اور نماز میں سجدے پر لگاتا ہے، انسان کے ان اعضاء سے ایک نور چمکے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس سے پہچانیں گے۔ اس کو کہا گیا ہے حدیث شریف میں غرم محجلین، کہ ان کی پیشانی یعنی ان کا چہرہ اور ان کے ہاتھ پاؤں، یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ تو یہ وضو کا نور ہے، یہ نماز کا نور ہے۔ یہ جو ہم دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی ہے؟ ان نیکیوں پر اللہ ہمیں وہ نور اور روشنی عطا فرمائیں گے جو ہمارے قبر کے اندھیرے میں کام آئے گی، میدان محشر کے اندھیرے میں کام آئے گی۔ نماز نہیں تو نور نہیں ہوگا، وضو نہیں تو اعضاء نہیں چمکیں گے، قرآن کی تلاوت ہوگی نور ملے گا، اعمال صالحہ ہوں گے نور ملے گا۔ تو ایک تو ایمان کا اپنا نور ہے، اور ایک ہے اعمال صالحہ کا نور۔ جتنے زیادہ اعمال صالحہ اور جتنے اچھے اعمال صالحہ اخلاص کے ساتھ، تو اللہ رب العزت اتنا اچھا نور قیامت کے دن مومنین کو عطا فرمائے۔ تو نماز کا نور ہوگا، وضو کا نور ہوگا، قرآن کی تلاوت کا نور ہوگا، درود شریف پڑھنے والے کو نور ملے گا قیامت کے دن، درود شریف پڑھنے والے کو نور ملے گا۔ اور وہ مسلمان جو سفید داڑھی کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، تو اس کو اس سفید داڑھی کا نور ملے گا،
ہاں، یہ مومن کے سفید بالوں میں نور ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنی زندگی ایمان میں گزاری، تو اللہ اس کی داڑھی کو، اس کے سفید بالوں کو، اس کے بڑھاپے کو اللہ رب العزت ایمان کا، نور کا، چمک کا، روشنی کا ذریعہ بنائے گا۔ ایک بزرگ بڑی عمر کے فوت ہو گئے، کچھ دنوں کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھنے لگے کہ بزرگوں، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ مجھے اللہ نے اپنے دربار میں کھڑا کیا اور مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کر کے آئے ہو؟ تو میں نے کہا مجھے فلاں محدث نے حدیث سنائی، اس نے فلاں محدث سے سنی، اس نے فلاں محدث سے سنی، اس طرح نام لیتے گئے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں بوڑھا ہو جائے، یعنی جس کو بڑھاپا ایمان میں آئے، تو اللہ رب العزت اس پر نرمی کا، آسانی کا، عفو و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ بس میں اسلام میں بوڑھا ہو کر آیا ہوں، میں اسلام میں ایمان کی حالت میں بوڑھا ہو کر آیا ہوں۔ تو بزرگ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا آپ نے جس محدث سے سنی اس نے بھی سچ کہا، اس نے جس محدث سے سنا اس نے بھی سچ کہا، اس کو یہ حدیث جس محدث کے واسطے سے پہنچی اس نے بھی سچ کہا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی، انہوں نے بھی سچ فرمایا۔ واقعی جو میرے پاس ایمان کی حالت میں بڑھاپے کے ساتھ آتا ہے میں اس کا لحاظ کرتا ہوں، جا بزرگا میں نے تجھے بخش دی۔ یہ بڑھاپے کا، یہ سفید بالوں کا نور ہے، یہ اعمال صالحہ کا نور ہے، یہی نور کام آئے گا۔ اعمال کا نور، نماز کا، قرآن کی تلاوت کا، وضو کا، یہ سفید بالوں کا نور۔ حدیث شریف میں ہے مومن آدمی جب حج کرنے جاتا ہے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، 1 2 3 4 5 6 7، پہلے دن میں 7 ہوتی ہیں، دوسرے دن میں 3 جگہوں پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، تیسرے دن بھی 3 جگہوں پر 21 ہو گئی۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ مومن حاجی کو قیامت کے دن ہر کنکری مارنے کے بدلے میں نور ملے گا۔ حاجی نے حج کیا ہے، اتنی بڑی عبادت ہے۔ پھر فرمایا حدیث شریف میں کہ یہ حاجی جب حج سے فارغ ہو کر اپنا سر منڈواتا ہے تو سر کے ہر بال کے بدلے میں اللہ اس کو نور عطا کرے گا۔ یہ حج کی عبادات کا نور ہے، مسجدوں میں آنے جانے کا نور ہے۔ حدیث شریف میں ہے بشر المشائین، ان لوگوں کو جو راتوں کی تاریکی میں مسجدوں میں آتے جاتے ہیں خوشخبری دے دیجئے بالنور التام میں یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ ان کو پورا پورا نور عطا کرے گا۔ یہ عشاء کی نماز کے لیے آ رہا ہے، یہ فجر کی نماز کے لیے آ رہا ہے۔ بعض بزرگوں کو دیکھا ہے ان کے ہاتھوں میں ٹارچ ہوتی ہے، بھئی اندھیرا ہے، دیہاتوں میں بہت لوگوں کے ہاتھ میں ٹارچ ہوتی ہے، اندھیرا ہے مسجد تک جانا ہے، روشنی کر کے جاتے ہیں۔ آج یہ ٹارچ سے روشنی لے کر اندھیرے میں مسجدوں میں جا رہے ہیں، قیامت کے دن ان کا یہ چلنا پھرنا، راتوں کو مسجدوں میں آنا، یہ ان کے لیے قیامت کے دن نور، روشنی اور چمک کا ذریعہ بنے۔ اعمال کا نور، جتنے اچھے اعمال ہوں گے قیامت کے دن ایسا نور اللہ عطا فرمائیں گے۔ اب جیسا کہ میں نے ذکر کیا، قبر کی تاریک کوٹھڑی میں
ہر طرف سے اندھیرا ہے، قبر پیک ہے، وہاں قرآن آ جائے گا، وہاں نماز آ جائے گی، وہاں وضو آ جائے گا، وہاں یہ اعمال صالحہ آ جائیں گے، اور اس مومن بندے کے لیے نور کا، روشنی کا، چمک کا، اس کو مانوس کرنے کا ذریعہ بنے گے۔ ایک ایمان کا نور ہے۔ حدیث شریف میں جب میدان محشر ہوگا تو اللہ سب کو نور دے گا، ایمان والوں کو بھی نور دے گا اور منافقوں کو بھی نور ملے گا، اس لیے کہ وہ دنیا میں ایمان اور کلمہ پڑھتے تو تھے، ان کو نور ملے گا۔ اب وہ چلنا شروع کریں گے۔ کدھر جا رہے ہیں؟ پل صراط پر۔ پل صراط سے گزریں گے، آگے پھر جنت۔ جوں ہی پل صراط کے قریب پہنچیں گے تو منافقوں کا نور بجھ جائے گا، اس لیے کہ ان کا ایمان خالص نہیں تھا۔ ایمان والوں کا نور ان کو لے جا رہا ہوگا آگے۔ اس وقت منافق آواز دیں گے، ارے ایمان والو ذرا رکو، ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف دیکھو، ہمارا انتظار کرو، ہمیں بھی ملاؤ اپنے ساتھ تاکہ ہم بھی تمہارے نور کی روشنی میں ہم بھی چلیں۔ تو ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا تمہارے لیے کوئی نور نہیں ہے، کوئی نور نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں اعلان ہوگا، ہر مومن کو اس کے اعمال کا نور دیا جائے گا، اعلان کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ آ جائے، سامنے آ جائے، فلاں بندہ فلانے کا بیٹا، آج اس کو اس کے اعمال کا نور دیا جا رہا ہے۔ اور پھر کہا جائے گا منافقوں اور مشرکوں تمہارے لیے کوئی نور نہیں ہے، ایمان والوں کا نور ہے، اعمال والوں کا نور ہے، نیکی کرنے والوں کا نور ہے، منافقوں مشرکوں تمہارے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ اب پل صراط کا مرحلہ ہوگا، وہاں پر ہر ایک نے چلنا ہے۔ اب جس کا نور عالی شان ہوگا وہ تو یوں کر کے چلا جائے گا پل صراط سے۔ حدیث شریف میں سمجھایا گیا ہے، بعض ایمان والے بجلی کی چمک کی طرح پل صراط کو کراس کر لیں گے، بعض ایمان والے ہوا کے تیز جھونکے کی طرح، بعض ایمان والے تیز رفتار گھوڑے کی طرح پل صراط کو عبور کر لیں گے۔ اور ایک وہ مومن ہوگا جو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ اس کے پاس صرف سب سے ہلکا نور ہوگا، اور وہ کون سا ہوگا؟ ناخنوں پر نور ہوگا، جو صرف پاؤں تک کام کرے گا۔ وہ بھی بیچارہ اپنے اعمال اور ایمان کی روشنی میں آہستہ آہستہ چل رہا ہوگا، پل صراط پر جا رہا ہے۔ روایات میں ہے کہ اس کے دائیں بائیں جہنم کی آگ آئے گی، لیکن چونکہ اس کے پاس اتنا نور ہے جو اس کے پاؤں تک چمک رہا ہے، تو آگ اس کو چھیڑے گی نہیں، بس قریب قریب آئے گی۔ اب وہ بیچارہ کبھی اٹھ رہا ہے، کبھی گر رہا ہے، کبھی چل رہا ہے، چلتے 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 یہ بھی نجات پا جائے گا، اس لیے کہ اس نے ایمان اخلاص کے ساتھ لایا تھا، کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا، اور منافقوں کے لیے کوئی نور نہیں ہو۔ جب پل صراط سے پہلے منافقوں کا نور بجھ جائے گا، ایمان والوں کا نور آگے ان کو چلا رہا ہوگا، تو اس وقت ایمان والے دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے خدایا ہمارے نور کو ہمارے لیے کامل کر دے، ہمیں نور عطا فرما۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، آگے ہے اللہ تمہیں قیامت کے دن نور عطا کرے گا اعمال اور ایمان اور تقوی کی برکت سے، تمشون بہ، اس ایمان کی روشنی میں تم چلو گے اور اللہ تمہاری مغفرت کرے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے اعمال کا نور جو قیامت کے دن کام آئے گا۔ اس لیے 5 وقت کی نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کیجیے،
ان کا ایک نور ہوگا، وضو اس کا ایک نور ہوگا، قرآن کی تلاوت اس کا ایک نور ہوگا، درود شریف اس کا ایک نور ہوگا، اللہ کا ذکر اس کا ایک نور ہوگا۔ ایک مسلمان کی پریشانی کو ہم دور کریں گے، اس کا بھی ایک نور ہوگا۔ حاجی کو حج کے اعمال کا نور ملے گا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمیں کامل نور عطا فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب